السلام علیکم تمام سننے والوں کو نینا وائس کی جانب سے خوش آمدید۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج ہم آپ کی خدمت میں عمران سیریز کے ایک اور انتہائی دلچسپ سلسلے مقدر کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ جی تو پیارے ساتھیوں، آج ہم اس کہانی کی جانب بڑھنے سے پہلے اس کہانی کو تھوڑا سا بیان کرنا چاہیں گے۔ یہ کہانی معاشرے کی زہریلی کہانیوں کو بیان کرنے کے لیے لکھی گئی ہے، ایک بالکل ہی نئے ڈھنگ سے، نئے انداز سے۔ اس کہانی کو لکھنے والے ناول نگار کی درخواست ہے کہ اس کہانی کو کسی انسان کی زبانی بیان نہ کیا جائے، بلکہ اس کا راوی اس بازیگر کو بنایا جائے جسے مقدر کہا جاتا ہے، جو انسان کی توقع کے خلاف، اس کی سوچ کے برعکس بازی پلٹنے کا ماہر ہے۔ جی، زیر نظر کہانی کے کردار بظاہر افسانوی ہیں، لیکن در حقیقت ان کا تعلق اسی معاشرے سے ہے، اور یہ اسی معاشرے کی کہانی ہے۔ تو چلیے اسی کے ساتھ ہم آج ہماری اس کہانی کی جانب بڑھتے ہیں۔ میرا نام مقدر ہے، میں جس انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہوں اس کے ساتھ ہی مر جاتا ہوں۔ وہ اس دنیا میں آتے ہی پہلی سانس لیتا ہے، تبھی سے اس کی زندگی میں میرا عمل دخل شروع ہو جاتا ہے۔ میری مداخلت کبھی اسے گراں گزرتی ہے، کبھی وہ خوش ہو جاتا ہے، کبھی مجھ سے بیزار ہو کر میرے خلاف تدابیر سوچتا ہے اور عمل کرتا ہے، کبھی کسی تدبیر سے میرا طریقہ کار بدل دیتا ہے، اور کبھی ناکام رہتا ہے تو مقدر کا لکھا سمجھ کر صبر کر لیتا ہے۔ دیکھا جائے تو میں انسانوں کی زندگی کا مختار کل ہوں، چاہوں تو ہنساتا ہوں، چاہوں تو رلاتا ہوں۔ وہ موت کے منہ میں جاتا ہے تو اسے وہاں سے بچا لاتا ہوں، اور جب میری مرضی نہیں ہوتی تو اسے مرنے کے لیے چھوڑ دیتا ہوں۔ وہ دم توڑتے وقت پر امید رہتا ہے کہ مقدر کا ساتھ دے گا، لیکن میں ساتھ نہیں دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی اور موت کا مالک خدا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی مارتے مارتے بھی نئی زندگی دے دیتا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کی مرضی سے انسانوں کا مقدر بنتا ہوں۔ وہ معبود اپنی دنیا کو جاری و ساری رکھنے کے لیے جو تقدیر لکھتا ہے اسی کو مقدر کہتے ہیں۔ اس لیے میں خود کو مقدر کہہ رہا ہوں، اور اس دنیا میں اپنے معبود کی مرضی سے آتا ہوں، اپنے معبود کی مرضی سے جاتا ہوں۔ اس کی مرضی سے کسی کو پہاڑ جیسے صدمات دیتا ہوں، اور کسی کو چٹکی بھر خوشیاں دے دیتا ہوں، کسی کو مہکتی زلفوں کی چھاؤں میں زندگی دیتا ہوں تو کسی کو ماں کی گود میں ہی مار ڈالتا ہوں۔ میں لکیر کا فقیر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہتھیلیوں پر جو لکیریں بنا ڈالی ہیں، میں انہی لکیروں پر چلتا ہوں۔ بظاہر تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ میں ہی انسان کو مارتا ہوں اور بچاتا ہوں۔ یہ کاتب تقدیر کے بھید ہیں، اور میں اس کا بھیدی ہوں، اس کا محض ایک آلہ کار ہوں۔ میں یہ تمہید اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ انسان مقدر کو خدا نہ سمجھے۔ انسان چاہے تو مقدر کو بدل سکتا ہے، جو کبھی نہیں بدلا جا سکتا، جو اٹل ہے، جو ازل ہے اور ابد تک رہے گا، وہ صرف خدا ہے۔ میری اس مسلسل داستان میں کبھی کبھی خدائی دعوے کی جھلک ملے تو اپنا محاسبہ کریں۔ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ میں اللہ کی بنائی ہوئی کٹ پتلیوں کی طرح ہوں، اور انسانی ہاتھوں کی لکیروں پر چلاتا رہتا ہوں۔ میں نے اس محل نما کوٹھی میں قدم رکھا تو بڑے سے حال میں قرآن خوانی ہو رہی تھی۔ کتنے ہی جوان اور بوڑھے کلام پاک کی تلاوت میں مصروف تھے۔ مرحوم فلک سکندر کے ایصال ثواب کے لیے قرآن خوانی جاری تھی۔ قرآن خوانی کرنے والوں میں مرحوم فلک سکندر حیات کا بڑا بھائی فلک آفتاب حیات بھی شامل تھا۔ وہ پڑھنے کے دوران میں بار بار اپنے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے بیٹوں کو دیکھتا تھا، پھر دوسرے پڑھنے والوں پر بھی نظر ڈالتا تھا۔ اس کی حرکتوں سے ظاہر تھا کہ اس کا پڑھنے میں جی نہیں لگ رہا۔ جو بات وہ دنیا والوں سے چھپا رہا تھا اسے مجھ سے نہیں چھپا سکتا تھا، کیونکہ میں اس کا مقدر ہوں۔ میں اس کے اندر کی باتیں جانتا ہوں۔ وہ 60 برس کا تھا اور اس نے 40 برسوں سے کلام پاک کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا۔ پڑھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی تھی، اس لیے عربی زبان بھول گیا، اٹک اٹک کر پڑھ رہا تھا۔ کتنے ہی الفاظ کی ادائیگی غلط ہو رہی تھی، اس لیے زیر لب پڑھ رہا تھا تاکہ آس پاس والوں کو سنائی ہی نہ دے۔ اس کے دائیں طرف بڑا بیٹا ذیشان آفتاب بیٹھا ہوا تھا۔ وہ صحیح پڑھ رہا تھا، لیکن جو پڑھ رہا تھا اسے سمجھ نہیں رہا تھا۔ 99% مسلمان کلام پاک پڑھتے ہیں، لیکن اس کے ترجمے اور تشریح سے نا واقف ہوتے ہیں، انہیں واقفیت کی فرصت کبھی نہیں ملتی۔ اس وقت بڑے بیٹے ذیشان کی زبان پڑھ رہی تھی، مگر ذہن اپنے مسئلے میں الجھا ہوا تھا۔ اس کی شادی کو 7 برس ہو گئے تھے۔ وہ اپنی بیوی آسماء کو بہت چاہتا تھا، لیکن اولاد سے محروم تھا۔
اس کی والدہ بیگم آفتاب نے اپنی بہو اسما کو الٹیمیٹم دے دیا تھا کہ وہ ایک برس کے اندر اندر ماں نہ بنی تو وہ دوسری بہو لے آئے گی۔ اس الٹیمیٹم کے بعد ساس اور بہو کے درمیان محاذرائی شروع ہو چکی تھی۔ فلک آفتاب کے بائیں طرف اس کا دوسرا بیٹا بابر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ بھی کلام پاک صحیح پڑھ رہا تھا مگر سمجھ نہیں رہا تھا۔ سمجھتا بھی کیسے، اس کا ذہن اینی کی طرف لگا ہوا تھا۔ اینی اس کے مرحوم چچا فلک سکندر حیات کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اسے امید تھی کہ اینی اس سے منسوب کی جائے گی۔ امید ہو تو حیالی پلاؤ پکائے جاتے ہیں، لہٰذا وہ تلاوت کے درمیان میں یہ ہنڈیا پکا رہا تھا۔ وہ تینوں باپ بیٹے دکھاتے کچھ تھے، کرتے کچھ تھے۔ دکھاوا یہ تھا کہ فلک آفتاب اپنے مرحوم بھائی کے سال ثواب کے لیے قرآن خوانی کر رہا تھا، خود پڑھ رہا تھا اور لوگوں سے پڑھوا رہا تھا، اور اس حقیقت کو سمجھنا ہی نہیں چاہتا تھا کہ وہ خود غلط ہے تو دوسرے کب صحیح ہوں گے۔ ذیشان نے ایک سپارہ ختم کیا۔ فلک آفتاب نے اپنا سپارہ دیتے ہوئے کہا، بیٹے ذرا اسے پڑھ دو، میں تھک گیا ہوں، مجھ سے پڑھا نہیں جا رہا۔ ذیشان نے کہا، ڈیڈ آپ یہ سپارہ بابر کو دے دیں، میں بھی تھکا ہوا ہوں۔ ادھر سے بابر نے دھیمی آواز میں کہا، بھائی جان آپ کی تو عادت ہے اپنا بوجھ مجھ پر ڈال دیتے ہیں، ڈیڈی نے آپ سے کہا ہے آپ کو پڑھنا چاہیے۔ فلک آفتاب نے کہا، بوڑھے باپ کا بوجھ دونوں بیٹوں کو اٹھانا چاہیے، لہٰذا آدھا سپارہ ذیشان پڑھے گا، آدھا تم پڑھو گے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سپارہ ذیشان کو دے دیا، پھر وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ اس نے تمام رشتہ داروں اور دوستوں کو قرآن خوانی میں شرکت کی دعوت دی تھی اور اخبارات میں بھی یہ خبر شائع کرائی تھی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ قرآن خوانی کریں اور مرحوم کو ثواب پہنچائیں۔ قرآن خوانی میں شریک ہونے والوں کے لیے پرتکلف کھانوں کا اہتمام کیا گیا تھا، اس لیے پڑھنے والوں کے لیے اچھی خاصی تعداد تھی۔ اچھی خاصی تعداد کے باوجود مرحوم کو ثواب پہنچے گا یا نہیں، اس کی ذمہ داری فلک آفتاب پر نہیں تھی۔ اس نے گھر کی چار دیواری سے لے کر اخبارات تک یہ نمائش کی تھی کہ وہ اپنے مرحوم بھائی کو کس قدر چاہتا ہے اور اس کی مغفرت کے لیے کیا کچھ کرتا رہتا ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر ایک وسیع و عریض ڈرائنگ روم میں آیا۔ مرحوم فلک سکندر حیات نے اس کوٹھی کو محل بنا رکھا تھا، اس قدر مہنگے ساز و سامان سے آرائش کی تھی کہ وہاں آنے والے کبھی رشک اور حسد سے اور کبھی تعریفی نظروں سے دیکھتے رہتے تھے۔ ایک دیوار پر مرحوم کی بڑی سی تصویر آویزاں تھی۔ تصویر کے پاس ہی مرحوم کی بیوہ بہن فلک ناز ایک شاہانہ طرز کے تخت پر بیٹھی کلام پاک کی تلاوت کر رہی تھی۔ بیگم آفتاب زینے کی بلندی سے اترتی چلی جا رہی تھی اور ملازم سے کہہ رہی تھی، جاؤ اگربتیاں سلگا لاؤ۔ ابھی تک کسی نے بھائی صاحب کی تصویر کے سامنے اگربتیاں نہیں لگائیں، توبہ ہے، میں نہ رہوں تو کوئی بھائی صاحب کا خیال رکھنے والا ہی نہ ہوگا۔ فلک آفتاب نے کہا، بیگم تصویر کی پوجا نہیں کی جاتی، اس لیے اس کے سامنے اگربتی بھی نہیں سلگائی جاتی۔ میری بہن تلاوت کر رہی ہے، اگربتیاں یہاں لے آؤ۔ بیگم نے کہا، بہن کو بھی سمجھائیں کہ تصویر کے پاس بیٹھ کر تلاوت نہیں کی جاتی۔ فلک ناز نے کلام پاک کو بند کیا، اسے چوم کر آنکھوں سے لگایا اور جزدان میں لپیٹتے ہوئے کہا، بھائی جان میں تصویر سے بہت دور بیٹھی ہوں، آپ چاہیں تو فاصلہ ناپ کر دیکھ لیں۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر پڑھنا ضروری تو نہیں، یہاں ملنے جلنے والے آتے رہتے ہیں، کیا یہ ضروری ہے کہ انہیں دکھایا جائے کہ تم اپنے بھائی کی مغفرت کے لیے دن رات پڑھتی رہتی ہو اور دعائیں مانگتی رہتی ہو؟ وہ مسکرا کر بولی، یہ آپ کی محرومی کہہ رہی ہے، آپ کے بزرگوں نے آپ کو لندن کی آکسفورڈ یونیورسٹی میں پڑھایا لیکن کلام پاک کا ایک لفظ بھی نہیں سکھایا۔ آج اس گھر کے ایمان پرور ماحول میں آپ کچھ پڑھ تو نہیں سکتی، اس لیے اگربتیاں سلگاتی پھر رہی ہیں۔ فلک آفتاب نے ڈانٹ کر کہا، خاموش رہو ناز، یہ تمہاری بھابھی ہے، تم سے بڑی ہے، یہ ایک کہتی ہے تو تم 10 سنانے لگتی ہو، کیا آپ بڑوں کا ادب لحاظ نہیں کر سکتی؟ ایسے میں ایک نوجوان ڈرائنگ روم میں آیا، وہ چہرے سے ہی احمق دکھائی دیتا تھا۔ اس نے فلک ناز کو مخاطب کرتے ہوئے پوچھا، اماں ماما میری یہ شرٹ کیسی لگ رہی ہے؟ فلک ناز نے ناگواری سے بولا، بیٹے تمہیں کتنی مرتبہ سمجھایا ہے کہ مجھے اماں ماما نہ کہو، صرف ماما کہا کرو۔ کیسے کہوں، میری عادت ہو گئی ہے، جب دادی جان زندہ تھیں تو مجھے ڈانٹ کر کہتی تھی کہ آپ کو اماں کہہ کر بلایا کروں اور آپ سمجھاتی تھی کہ میں ماما کہا کروں۔ آپ تو جانتی ہیں میں بہت اچھا بچہ ہوں، بڑوں کی باتیں مانتا ہوں، اس لیے دونوں کی باتیں مانتا رہا۔ اماں مما کہتے کہتے اب تو یہ میری عادت سی ہو گئی ہے۔ فلک ناز نے کہا، میں نے تمہیں سمجھایا تھا کہ اینی کے ساتھ ہسپتال جانا ہے، تم کیوں نہیں گئے؟ میں اس کے ساتھ گیا تھا، جب کار میں بیٹھنے لگے تو اینی نے کہا میں پچھلی سیٹ پر بیٹھوں۔ میں نے پیچھے آ کر دیکھا تو وہاں کوئی پچھلی سیٹ نہیں تھی، آگے دیکھا تو وہ کار آگے جا چکی تھی۔ بیگم آفتاب نے ہنستے ہوئے کہا، ناز تم نے لاجواب بیٹا پیدا کیا ہے،
تمہیں خوش فہمی ہے کہ اینی اسے پسند کرے گی اور اس سے شادی کر لے گی۔ خوش فہمی تو آپ کو ہے کہ اینی آپ کے بیٹے بابر کو پسند کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بھائی جان کو جنت نصیب کرے۔ اینی کو میرے عدنان کے ساتھ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو جاتے تھے، کہتے تھے زندگی رہی تو میں عدنان کو اپنا داماد بناؤں گا۔ اس قدر جھوٹ تو نہ بولو ناز، وہ میرے بیٹے بابر کے لیے کہا کرتے تھے کہ اسے اپنا داماد بنائیں گے۔ کیا ثبوت ہے کہ بھائی جان بابر کو اپنا داماد بنانا چاہتے تھے؟ اور تمہارے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ تمہارے اس بیٹے کو اپنی اینی کے لیے پسند کرتے تھے؟ بھائی جان نے اینی کی سالگرہ پر میرے عدنان کو ہیرے کی انگوٹھی دی تھی۔ وہ ہیرے کی انگوٹھی اینی نے اسے نہیں پہنائی تھی اور نہ ہی ان کی منگنی ہوئی تھی۔ تو آپ کے بیٹے کو کون سی انگوٹھی دے دی تھی؟ وہ خود کو پاپ سنگر کہتا ہے۔ بھائی جان اسے پاپ سنگر کہتے تھے، کہا کرتے تھے جو اس کا گانا سنے گا اس کو پاپ لگے گا۔ دیکھو ناز، میرے منہ نہ لگو ورنہ مجھ سے برا کوئی نہ ہوگا۔ یہ تو سب ہی جانتے ہیں آپ سے برا کوئی ہے بھی نہیں۔ فلک آفتاب پریشان ہو کر کبھی اپنی بہن کو اور کبھی اپنی بیگم کو دیکھ رہا تھا، پھر اس نے گرج کر کہا خاموش ہو جاؤ، دونوں خاموش ہو جاؤ۔ میرا بھائی کسے چاہتا تھا اور کسے نہیں چاہتا تھا اب وہ بتانے کے لیے اس دنیا میں نہیں ہے۔ اب تو فیصلہ اینی پر ہے، وہ جسے پسند کرے گی اسی کے ساتھ اس کی شادی ہوگی۔ عدنان نے کہا اماں ماما وہ مجھے پسند کیسے کرے گی؟ وہ تو اندھی ہے، اسے دکھائی نہیں دیتا۔ بیگم آفتاب نے کہا خبردار میری ہونے والی بہو کو اندھی نہ کہنا۔ فلک ناز نے گھور کر اپنی بھابھی کو دیکھتے ہوئے بیٹے سے کہا بیٹے میری ہونے والی بہو کو اندھی نہ کہو، اس کی آنکھیں کمزور ہیں، کبھی دکھائی دیتا ہے اور کبھی اس کی آنکھیں بالکل ہی دیکھنے کے قابل نہیں رہتی، لیکن وہ اندھی نہیں ہے۔ اینی اندھی ہے یا نہیں یہ اس کے مقدر سے زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ یہ لڑنے والیاں بھول جاتی ہیں کہ مقدر دن رات ان کے ساتھ رہتا ہے اور میں ان میں سے کس کا ساتھ دوں گا اس بات کی کسی کو پرواہ نہیں۔ سبھی کو یہ گمان ہوتا ہے کہ وہ اپنی تدبیروں سے کام لے کر ایک دوسرے سے اپنی مطلوبہ چیز جھپٹ لیں گے۔ میں ہسپتال پہنچا۔ ہسپتال انسانی زندگی کا آخری اسٹیشن ہے۔ وہاں تمام مسافر ٹرین سے اتر جاتے ہیں اور پھر بہت کم ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کی طرف لوٹ جانے والی ٹرین میں سوار ہو پاتے ہیں۔ وہ یہاں رہ کر دعا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، خدا کے بعد مجھ سے امیدیں وابستہ کرتے ہیں کہ میں ساتھ دوں گا تو وہ بچیں گے ورنہ زندگی ہار جائیں گے۔ میں ہر مریض کے ساتھ رہتا ہوں لیکن ہر ایک کا ساتھ نہیں دے پاتا۔ جس کے ہاتھ کی لکیریں آدھی جا کر بجھنے لگتی ہیں اس کے ہاتھ میں بھی بجھنے لگتا ہوں، بالآخر اس کے ساتھ ہی مٹ جاتا ہوں۔ بعض اوقات کوئی مریض صحت یاب ہو کر زندگی کی طرف لوٹ آتا ہے لیکن گھر پہنچ کر مر جاتا ہے۔ ایسے وقت کہا جاتا ہے کہ مقدر نے اسے مارا ہے۔ ایسے کہنے والے یہ نہیں سوچتے کہ اس کے ساتھ تو اس کا مقدر بھی مر چکا ہے۔ بھلا کوئی اپنے آپ کو مارتا ہے؟ میں تو بیچارہ ہوں، لکیر کا فقیر ہوں۔ لکیر چلی تو چلا، لکیر مٹی تو مٹ گیا۔ میلیڈی ڈاکٹر عروج کے چیمبر میں آیا۔ وہاں اینی ایک ایزی چیئر پر دراز تھی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ اینی اور عروج بچپن کی سہیلیاں تھیں، دونوں نے اسکول تک ایک ساتھ تعلیم حاصل کی تھی۔ کالج تک پہنچتے پہنچتے اینی کی بینائی کمزور ہونے لگی۔ یوں تو بچپن ہی سے بینائی کمزور تھی لیکن اب وہ کمزور نمایاں ہونے لگی تھی۔ لیکن امراض چشم کے ماہر نے رپورٹ دی تھی کہ بینائی کسی وقت بھی جا سکتی ہے، البتہ مسلسل اعلانات کے ذریعے سے کچھ عرصے تک بحال رکھا جا سکے گا۔ اس کی ڈاکٹر سہیلی عروج جی جان سے کوششیں کر رہی تھی، وہ اس کی بینائی واپس لانا چاہتی تھی، تاکہ وہ اپنی آنکھوں سے دنیا کی رنگینیوں کو واضح طور پر دیکھ سکے۔ اس نے آئی بینک میں بھی آنکھوں کے عطیے کے لیے اپلائی کیا تھا۔ اسے امید تھی کہ بینائی ختم ہونے سے پہلے ہی نئی آنکھیں مل جائیں گی۔ یوں تو امید پر ہی دنیا قائم ہے لیکن ایسی امیدیں مرضی سے ہی پوری ہوتی ہیں، اور یہ ابھی مجھے منظور نہیں تھا۔ اس کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا کہ ایک انتہائی دولت مند لڑکی اندھی ہو جائے تو دنیا والے اس کے آس پاس کیسے کیسے تماشے کرتے ہیں۔ میں تو مقدر ہوں، ایک بازیگر ہوں، ہر لمحے میں تماشا دکھانے والا ہوں۔ عروج اس کی ایک آنکھ کا پپوٹا اٹھا کر پینسل ٹارچ کے ذریعے اس کا معائنہ کرنے لگی، پھر اس نے دوسری آنکھ کا بھی اسی طرح معائنہ کیا۔ اس کے بعد بولی میں نے تجھ سے کہا تھا میں شام کو گھر آؤں گی، یہ تیرا معائنہ کروں گی اور دوائیں دوں گی، کیا تو صبر نہیں کر سکتی تھی؟ کیا یہاں آنا ضروری تھا؟ تو نے ہسپتال میں دل لگا لیا ہے، میرا تنہائی میں کہیں دل نہیں لگتا۔ میں کیا کرتی، تیرے پاس محبت سے آئی ہوں اور تو باتیں سنا رہی ہے۔ تیرے بھلے کے لیے کہتی ہوں، ایک تو بینائی کمزور ہے، دوسرے اینک نہیں لگاتی، چہرے پہچان نہیں پاتی، اس پر یہ کہ ڈرائیور کے ساتھ تنہا آئی ہے، کیا کسی کو ساتھ نہیں لا سکتی تھی؟ وہ پھوپھی کا بیٹا عدنان آنا چاہتا تھا، میں اسے جھانسا دے کر چلی آئی، وہ آتا تو بور کرتا رہتا، تائی جان نے مجھے آتے نہیں دیکھا، دیکھ لیتی تو اپنے بیٹے کو پیچھے لگا دیتی، وہ تو اور زیادہ بور ہے۔ یہ دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ کوئی تجھ سے، تیری شخصیت سے پیار نہیں کرتا، سبھی تیری دولت اور شان و شوکت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔
یہ صرف میرے اپنے خاندان میں ہی نہیں ہو رہا بلکہ باہر سے بھی اونچے گھرانے والے رشتے مانگنے آتے ہیں. ان کے ذہن میں بھی یہی بات ہے کہ وہ اندھی ہے تو کیا ہوا, دولت مند تو ہے. اندھے ہوں گے تیرے دشمن, ایسی باتیں منہ سے نہ نکالا کر. دیکھ رہی ہے تیرے لیے کتنی پریشان رہتی ہوں, اللہ نے چاہا تو جلد ہی آئی بینک سے آنکھیں آئیں گی تو پھر سے دنیا کو آئینے کی طرح دیکھ سکے گی. دیکھنے کے بعد بھی وہی شادی کروں گی جہاں ہم نے سوچ رکھا ہے, تجھے یاد ہے نا؟ ہاں بابا یاد ہے, ہم ایسے گھرانے میں شادی کریں گے جہاں 2 بھائی ہوں اور انہیں 2 بہوؤں کی ضرورت ہو. وہ ایک آئی ڈراپر لے کر اس کی آنکھوں میں دوا ٹپکانے لگی. اینی نے کہا, ہم ساری زندگی ایک ہی چھت کے نیچے رہیں گے, میں تیرے بغیر نہیں رہ سکوں گی. کیا میں تیرے بغیر رہ سکوں گی؟ مجھے تیرے سوا کوئی اپنا نہیں لگتا اور مجھے تیرے سوا سب پرائے لگتے ہیں. ہاں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری یہ محبت کب تک اس طرح قائم رہے گی. یہ کیسی باتیں کر رہی ہے؟ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہم جوانی کے ایسے دور میں ہیں جہاں کوئی اجنبی ہمیں بہت اچھا, بہت پیارا لگنے لگتا ہے. وہ اجنبی رفتہ رفتہ اپنا بن جاتا ہے اور اپنوں کو پرایا بناتا چلا جاتا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوگا. اگر کوئی ایسا کرے گا, ہمارے مضبوط رشتے کو کاٹنا چاہے گا, تو میں اسے اپنی زندگی سے کاٹ کر الگ کر دوں گی. ہاں میں بھی یہی سوچتی ہوں, کسی سے اتنی گہری وابستگی نہ ہو جتنی تیرے ساتھ ہے. میں ان دونوں کے پاس ہوں مگر نادیدہ ہوں, کوئی مجھے دیکھ نہیں سکتا. جب انسان اتنے بڑے بڑے دعوے کرتا ہے تو سوچتا ہوں کبھی مجھے ان کی زندگی میں آنا چاہیے. دونوں سہیلیوں کا دعویٰ ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اتنی محبتیں نہیں دے سکیں گی جتنی آپس میں کرتی ہیں, اور میں سوچ رہا ہوں کہ میں ان کی زندگی میں محبوب بن کر آؤں گا اور انہیں بے حد محبتیں دوں گا. تب وہ آزمائشوں سے گزریں گے اور فیصلہ کریں گے کہ ہم سہیلی کی محبت مقدم ہے یا محبوب کی. ایسا اکثر ہوتا ہے. میں انسانی سراپا اختیار کر کے لوگوں کی زندگی میں آتا رہتا ہوں. ہر لڑکی کی زندگی میں کوئی چاہنے والا ضرور آتا ہے. میں بھی محبوب بن کر اینی یا عروج میں سے کسی ایک کی زندگی میں آؤں گا, اسے بھرپور محبتیں دوں گا, اس کا جیون ساتھی بن کر اس کی ضرورت بن جاؤں گا. پھر دیکھوں گا اس پر اپنے جیون ساتھی کا رنگ چڑھتا ہے یا پھر سہیلی کا. ایسے وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی. اینی آنکھیں بند کیے ایزی چیئر پر نیم دراز تھی. اس نے کہا, گھر سے فون آیا ہوگا. یہ لوگ تو مجھے سکون سے رہنے نہیں دیتے. جہاں جاتی ہوں اپنے بیٹوں کو جاسوس بنا کر پیچھے لگا دیتے ہیں. یہ فون کھڑکاتے رہتے ہیں. عروج نے فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھایا, پھر اسے کان سے لگا کر کہا, السلام علیکم, میں عروج بول رہی ہوں. دوسری طرف سے فلک آفتاب نے کہا, بیٹی میں اینی کا تایا ابو بول رہا ہوں. کیا اینی تمہارے پاس ہے؟ جی ہاں یہ میرے پاس ہے, آپ اطمینان رکھیں. اطمینان تو ہے بیٹی, تم دونوں ایک دوسرے کو کس قدر چاہتی ہو یہ ہم سب جانتے ہیں, لیکن آج اس کا یہاں رہنا ضروری ہے. اس کے ابو کی مغفرت کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے. جسٹ اے منٹ انکل. عروج نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھ کر اینی سے کہا, تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تیرے ہاں قرآن خوانی ہو رہی ہے؟ تجھے کیا بتاتی؟ تایا ابو کا جی چاہتا ہے قرآن خوانی کروا دیتے ہیں. ابو کے نام سے غریبوں اور محتاجوں کو کچھ نہ کچھ دیتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کچھ دیتے بھی ہیں یا نہیں, مگر صحیح داتا کی حیثیت سے نام کماتے رہتے ہیں. کچھ بھی ہو, جب قرآن خوانی ہو رہی ہو تو تجھے گھر میں رہنا چاہیے تھا. میں وہاں رہ کر کیا کرتی؟ کیا تو نہیں جانتی کہ مجھے اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا؟ میں کلام پاک کیسے پڑھ سکتی ہوں؟ کلام پاک نہیں پڑھ سکتی, نماز پڑھ سکتی ہے, اپنے ابو کے لیے دعائیں مانگ سکتی ہے. میں شام کو تیرے ساتھ جہاں سے چلوں گی تو ہم دونوں نماز ادا کریں گے اور ابو کے لیے دعائیں مانگیں گے. مجھے واپسی میں دیر ہو سکتی ہے, تجھے ابھی یہاں سے جانا چاہیے. دیکھ ہینی, یہ اچھی بات نہیں. رشتہ دار باتیں بنائیں گے کہ گھر میں باپ کے لیے قرآن خوانی ہو رہی ہے اور بیٹی باہر سیر و تفریح کے لیے نکلی ہوئی ہے. کوئی نہیں مانے گا کہ میرے پاس آنکھوں کے علاج کے لیے آئی ہے. اس نے ریسیور پر سے ہاتھ ہٹا کر کہا, انکل میں ابھی اینی کو یہاں سے بھیج رہی ہوں, وہ 1 گھنٹے کے اندر پہنچ جائے گی. فلک آفتاب نے کہا, وہاں سے یہاں تک 40 منٹ کا رستہ ہے. ڈرائیور سے کہنا بہت احتیاط سے گاڑی چلائے اور باحفاظت اسے یہاں لے آئے. ہم انتظار کر رہے ہیں. فلک آفتاب نے ریسیور رکھ دیا. بیگم آفتاب نے پوچھا, کیا وہ آ رہی ہے؟ ہاں ابھی وہ وہاں سے نکلنے والی ہے. بیگم آفتاب ناگواری سے بڑبڑانے لگی, یہ آپ کی بہن ہمہ ہماری مخالفت کر رہی ہے. کیا اینی اس کے احمق بیٹے کو پسند کرے گی؟ نہیں کرے گی. تم ہمہ انگاروں پر لوٹ رہی ہو, میری بہن کے پیچھے پڑ گئی ہو. یہ کیوں نہیں سوچتی ہو کہ تمہاری بیوہ بھابھی بھی اینی کو اپنی بہو بنانا چاہتی ہے؟ وہ حیرانی سے بولی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دردانہ بیگم میری بھاوج تھی, بھائی صاحب کا انتقال ہو گیا, اب ان سے کوئی بھاوج کا رشتہ نہیں رہا, اور پھر وہ اینی کی سوتیلی ماں ہے. کیا اس کے بیٹے سے اینی کا نکاح جائز ہوگا؟ بے شک ہوگا, کیونکہ دردانہ بیگم کا جو بیٹا ہے وہ اس کے پہلے شوہر سے ہے. کیا نام ہے اس کے بیٹے کا؟ میں بھول جاتا ہوں. بیگم نے کہا, جواد.
ہاں، جواد اور اینی کے درمیان لہو کا کوئی رشتہ نہیں، ہماری بھاوج دردانہ بیگم میٹھی چھری ہے، اینی کو بڑی محبتیں دیتی رہتی ہے اور اسی میٹھی چھری سے اسے حلال کر سکتی ہے، اپنے بیٹے سے اس کا نکاح پڑھا سکتی ہے، ہمیں اس کی طرف سے زیادہ محتاط رہنا چاہیے۔ خدا کا شکر ہے وہ اپنی کوٹھی میں بیٹے کے ساتھ رہتی ہے، یہاں کبھی کبھی آتی ہے، میں نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ اب آپ آ سکتی ہیں، آپ کا بیٹا نہیں آ سکتا، اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں۔ یہ بات میں نے بھی دردانہ بھابھی سے کہی تھی، اسی لیے تو جواد ادھر نہیں آتا، مگر اس کے نہ آنے سے کیا ہوتا ہے؟ اینی کی زندگی میں آنے کے لیے چور راستے کھل سکتے ہیں، سازشیں ہمیشہ پیٹھ پیچھے ہو سکتی ہیں۔ بیگم نے کہا، وہ سازشیں کر سکتی ہے تو میں بھی اس سے کم نہیں، اگر اینی میری بہو نہ بن سکی تو اسے کسی کی بہو نہیں بننے دوں گی، ہم اس کی شادی کا معاملہ برسوں تک ٹالتے رہیں گے، ہم برسوں تک اس کے سرپرست بن کر اس کے سر پر سوار رہیں گے، یہاں کسی کی دال گلنے نہیں دیں گے۔ اینی ایزی چیئر پر نیم دراز تھی، اس کی آنکھیں بند تھی، اس نے عروج سے پوچھا، کیا آنکھیں کھول دوں؟ عروج اس کے قریب آئی، اس نے مسکرا کر اسے دیکھا، جھک کر اس کی پریشانی کو چوما، پھر کہا، ہاں میری جان، آنکھیں کھولو اور مجھے دیکھو۔ اینی نے آہستہ آہستہ آنکھیں کھولی، اسے دھندلا دکھائی دے رہا تھا، وہ بولی، تیری صورت سامنے ہے مگر مجھے دھندلی سی دکھائی دے رہی ہے، کوئی بات نہیں، اسی پر صبر کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، کچھ تو دکھائی دے رہا ہے، اللہ نے چاہا تو جلد ہی پوری دنیا کو اور مجھ کو صاف طور پر دیکھ سکے گی، چل اٹھ یہاں سے، وہاں تیرا انتظار ہو رہا ہے۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر سہارا دیا، وہ سہارے کے بغیر بھی اٹھ سکتی تھی، چل سکتی تھی، لیکن محبت میں کسی نہ کسی بہانے ایک دوسرے کو چھونا ضروری ہوتا ہے۔ وہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر دروازے کی طرف جانے لگی، عروج نے کہا، کیا دروازہ دکھائی دے رہا ہے؟ ہاں ذرا دور ہے مگر دھندلا سا نظر آ رہا ہے۔ وہ دونوں دروازے سے نکل کر ہسپتال کے کوریڈور میں آ گئی، باہر ڈرائیور کھڑا تھا، اس نے کہا، گاڑی لے آؤ، بی بی جی گھر جائیں گے۔ ڈرائیور تیزی سے چلتا ہوا وہاں سے چلا گیا، وہ عروج کے ساتھ چلتی ہوئی اسپتال کے باہر آئی، ڈرائیور گاڑی لے آیا، اس نے پیچھے کا دروازہ کھول کر عروج کو وہاں بٹھاتے ہوئے آس پاس دیکھا اور پھر ڈرائیور سے کہا، ابھی دن کی روشنی ہے، اندھیرا ہونے سے پہلے گھر پہنچ جاؤ، میں فون کر کے خیریت معلوم کر لوں گی۔ ڈرائیور اسٹیئرنگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا، عروج نے کھڑکی میں جھک کر اینی کا ہاتھ تھام کر کہا، تیرے پاس موبائل فون ہے؟ کوئی پریشانی ہو تو مجھے فوراً فون کرنا، میرا دھیان فون کی طرف رہے گا۔